میرے سردار رسولullah نے کہا، یا علی، پچھلی امتوں میں سب سے بدبخت انسان وہ تھا جس نے ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ بعد کی امتوں میں سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ راوی کہتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہا تو وہ شخص چلا گیا۔ وہ شخص نماز میں شامل نہیں ہوا۔ جیسے ہی مولا نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں سر اٹھانا چاہا تو اس شخص نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر اقصد پہ ماری۔ اٹھتا ہوا سر، گرتی ہوئی تلوار، مسجد کوفہ کی محراب خون سے تر ہو گئی۔ جیسے ہی ضرب لگی، مولا نے کہا، فز تو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں ہاتھ زخمی سر کو پکڑا، سجدے سے اٹھے، مسجد کوفہ کی خاک اٹھائی، سر میں ڈالی اور سورۃ احزاب کی یہ آیات، ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی مٹی میں پلٹا دیے جائیں گے اور پھر اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ سجدے میں گئے اور کہا، پروردگار، قیامت کے دن جب سارے نبی و مرسل اور ملائکہ کھڑے ہوں تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ امام حسن نے کہا، بابا کس نے ضرب لگائی ہے؟ کہنے لگے ابن ملجم۔ امام حسن کہنے لگے، بابا وہ کس طرف گیا ہے؟ کہنے لگے اس طرف۔ جانے لگے تو فرمایا، بیٹا رک جاؤ، نماز تمام کرو، وہ شخص یہیں لایا جائے گا۔ دوست احباب اس کے پیچھے بھاگے۔ امام حسن نے نماز تمام کی، امام حسن کے پیچھے نماز فجر ادا کی، غنودگی میں چلے گئے۔ ابن ملجم لایا جا چکا تھا۔ امیر المومنین نے کہا، ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ قاتل نے کہا، نہیں مولا، آپ سے اچھا امام بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن مولا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے آپ بھی نہیں بچا سکتے۔ مولا نے اسے دودھ اور شربت پلایا، کہنے لگے، اس کو حسن سلوک کے ساتھ رکھو، اگر میں بچ گیا تو میں خود دیکھ لوں گا، اگر میں اس ضرب سے مارا جاؤں، بیٹے اگر بدلہ لینا چاہو تو اس کو صرف ایک ضرب لگانا۔ پھر کہا، حسن میرے گھر چلنے کا بندوبست کرو۔ جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ صبح ہو رہی تھی تو کہنے لگے، اے صبح، گواہ رہنا کہ علی نے ہمیشہ تیرا انتظار کیا ہے، تو نے نہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو، حسن آوازیں سن رہے ہو؟ دوست احباب کو روانہ کرو۔ علی کو یہ گوارا نہیں کہ نبی زادیوں کی آواز غیر محرم کے کانوں تک پہنچے۔ دوست احباب کو رخصت کیا اور بیٹے سے کہا، حسن مجھے اتارو۔ بیٹا کہنے لگا، بابا آپ نہیں چل سکیں گے، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے، بیٹے زینب نے مجھے مسجد اپنے پاؤں پہ چل رکھا ہے، اب اگر ایسے دیکھے گی تو وہ مر جائے گی۔ جیسے ہی دروازے میں سے داخل ہونے لگے، زینب بیٹی مت رو، میں اچھا ہوں، نبی زادیاں ایسے رویا نہیں کرتی۔ جراح کو بلایا گیا، انہیں زخم دیکھا اور کہنے لگا، امیر المومنین یہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، آپ وصیتیں اور نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔